ترکیہ اور سوریہ میں ایک زلزلہ آیا جو کہ تقریباً 7.8 ریکٹر اسکیل پہ اس سے زیادہ کا، اور ابھی تک جو آفیشیل رپورٹس ہیں اس کے مطابق تقریباً 22,000 لوگوں سے زیادہ ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ اور یہ تو آفیشیل فگرز ہیں، جو ان آفیشیل فگرز ہیں تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور ابھی تک ریسکیو ورک جاری، لاکھوں لوگ بے گھر بھی ہو گئے اور بہت سارے لوگ شہید بھی ہو گئے۔ ہمارے بھائیوں پہ بہت شدید ابتلا آئی ہے۔ ہماری پہ کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ذمہ داری نمبر 1 ہے میرے بھائی کہ ان کے لیے شدید دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، بہت دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ روزانہ کی دعاؤں میں ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں اور بچوں اور بچیوں کو اگر ہم نے شامل نہیں کیا تو ہم سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں۔ کتنی بدبختی ہے یہ کہ ہم اتنے خود غرض ہو چکے ہیں، اتنے خود غرض ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ ارے میں خود نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ رحمت ہی نہیں ہے ہمارے دل کے اندر۔ لا تنزع الرحمت الا من شقی او کما قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رحمت کسی کے دل سے نہیں نکالی جاتی مگر وہ جو شقی ہوتا ہے، بدبخت ہوتا ہے، وہ اس کے دل میں اتنی رحمت نہیں ہے کہ لوگوں پہ مصیبت آ گئی، ملبے کے تلے بچے دب گئے، اتنی سردی ہے، شدید سردی ہے، کتنی مصیبت میں، اور ہم جو ہیں اپنی یوٹیوب اور فیس بک سے ہمیں فرصت ہی نہیں ہے۔ اتنی سخت دلی، کتنے سخت دل ہیں ہم لوگ، ہم ان کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے، ان کے لیے تکلیف ہی محسوس نہیں کر رہے۔ المؤمنون کرجل واحد، سارے ایمان والے ایک انسان کی طرح ہیں، ایک انسان کی طرح۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اس کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کے سر میں تکلیف ہوتی ہے سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سر میں درد ہو رہا ہو شدید تو زبان یہ تو نہیں کہتی میں تو باربیکیو کھاؤں گی، بریانی کھاؤں گی، کہتے ہیں شدید سر میں درد ہے، کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، زبان کہتی میں نے نہیں کھانا، سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ کسی مومن کو تکلیف میں ہے اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ ایک ویڈیو میں، ویسے زیادہ مجھ سے ویڈیوز دیکھی نہیں جاتی لیکن کچھ ایک میں دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ، کسی کا سارا خاندان شہید ہو گیا ملبے کے نیچے، اور غالباً سوریہ میں تھا، وہ انٹرویو دے رہا تھا، کہتا حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کافی ہے میرے لیے، اللہ کافی ہے، بہترین مددگار ہیں، بہترین سازگار ہیں سب اپنی۔ سبحان اللہ، یہ ہے نا ایمان، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو ان کو صبر عطا فرمائیے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے کارساز ہو جائیے، ان کی وکیل بن جائیے۔ اللہ ان کے لیے یہ جس مصیبت سے گزر رہے ہیں ان کے لیے آسانیاں کر کے ان کو اس سے نکال دیجیے، دعا کرنی چاہیے شدید ان کے لیے، اور یا اللہ اس کے بعد ان پہ کبھی بھی کوئی ابتلا نہ آئے، بس یہی ہو ان کے لیے، ان کے فردوس اعلیٰ میں پہنچنے کے لیے بس یہی کافی ہو جائے، اور کبھی ان کو کبھی ابتلا نہ آئے، کبھی ابتلا نہ آئے۔ بہت دعائیں کریں ان کے لیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کی جس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کی جائے، جیسے بھی ہم مدد کر سکتے ہیں ان کی مدد کی جائے۔ یہ ہمارے اوپر امتحان ہے، یہ ہم ان کی مدد کیسے کریں، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہاں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں۔ ان کو ضرورت ہے، ان کے گھر ٹوٹ گئے ہیں، ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، بہت شدید تکلیف کے اندر ہے وہ لوگ۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے بس باربیکیو کھاتے رہے، بریانیاں کھاتے رہے، ان کے بارے میں سوچے بھی نہ، یہ تو پھر وہی بات، بہت سخت دلی اور سنگ دلی کا مظاہرہ ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ہمارا یہ ذمہ داری بنتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم جو بھی ان کے لیے کر سکیں وہ کرنا چاہیے، ان کو مال سے مدد کر سکیں تو پراپر چینلز کے تھرو، یہ تو ان کے لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ 2 چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور یہ دونوں چیزیں کرنی چاہیے۔